دوستوں، نوجوان ساتھی، بچوں، خواتین اسلام، بالخصوص میرے طریقہ حضرت شبیر بابو قادری مقدس اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ رسولہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک مرتبہ دل لگا کر بارگاہ رسالت ماں وحاجیت العالم قول فصیلت گم گساری امت جامع عالمین سیدۃ المرسلین طاہر و یاسین انیس بے قسم چار سال تک منداؤں پکڑے رسول اللہ مالک یاہد آسمان عجیشہ و جہاں سرکاری دعا سجدہ علامتہ نور کی آنکھوں کے تارے کشفی امیلت کے پھول ہارے دائم الحلیمہ کے دیگر پارے سجدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا وقار تاجدار ارض و عجم مالک ذل الحام صاحب الجود والکرم منبع جود العطا مالک یہودی کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عشق میں ڈوب کر محبت میں مچل کر تصور میں گنبد خضرا کو رکھ کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم پاک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بالخصوص باپو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار مصرے دو شعر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے بہتر ہوتا کہ جنہوں نے رسول کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جنہوں نے سرکار کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برخاست و نشست کو دیکھا، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا، حتیٰ کہ جنگ میں کہیں بھی ہر جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والا انسان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے سے امت کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ آج کے دور کے بعد یا سال دو سال پہلے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا، سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود ذرا آئیے دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، انداز فکر کیا ہے، نظریہ کیا امت کو دے رہے ہیں۔ ابھی دارالملت اسلامیہ وہ نظر اس نظریہ پر غور کیجیے، فرماتے ما احسن لم ترى قط عینی، ما احسن لم ترى قط عینی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت انسان میری ان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ما احسن لم ترى قط عینی، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال کا پیدا، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت انسان، آپ جیسا ملیح اعظم انسان، آپ جیسا کیا ہے خوبصورت حسن و جمال کا پیدا انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں صاحب؟ حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹھے بڑے ذمہ دار آدمی۔ حضرت حسان بن ثابت کون ہے معلوم ہے؟
جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے جا رہے تھے میرا آقا نے فرمایا حسان ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، حسان رک گئے۔ میرا آقا فرماتے ہیں میرے دیوانوں ممبر لاؤ، ممبر لگاؤ، اس ممبر پر بیٹھ کر حسان میری تعریف کریں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ بولو، نبیوں کے امام، واہ واہ رسولوں کے امام، تاجدار عرب و عجم، طاہر یاسین کے جنت میں رہنے والے پیغمبر فرما رہے ہیں ٹھہرو، ممبر لاؤ۔ ممبر لایا جاتا ہے، حضرت حسین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ممبر پر بیٹھتے ہیں، رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے نبی کے حکم کو بیان کر رہے ہیں، نبی کے علم غیب کو بیان کر رہے ہیں، نبی کے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، نبی کے تصرف کو بیان کر رہے ہیں، نبی کے کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مقبول کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے الفاظ کے ذریعے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، وہاں صدیق اکبر بھی ہے، وہاں فاروق اعظم بھی ہے، وہاں عثمان غنی بھی ہے، وہاں مولانا علی بھی ہے، وہاں اپنے مبشروں کے صحابہ ہیں، ایمان کے صحابہ ہیں، اور کے صحابہ ہیں، خلیفہ کے صحابہ ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، ماں بلو بڑا اچھائی یا رسول اللہ، آپ جیسا خوبصورت انسان میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ صرف یہ پیغمبر کو کہنا چاہیے کہ حسان کیا وقت بات کر رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام کو تخلیق کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں کائنات میں پرورش بنانے والا ہوں، میں پرورش بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جان علی کا ہوگا، تو اسے پیدا کروائے گا، تو اسے معلوم کروائے گا، تو اس کی تخلیق کروائے گا، جو آپس میں لڑیں گے، آپس میں بھڑیں گے، خون ریزی کریں گے، ماریں گے، قتل و غارت کریں گے، دنگا کریں گے، لوٹ کھسوٹ کریں گے، آمد میں خیانت کریں گے، آج لوگ خدا معیوب سے لو تو اسے پیدا کرے گا، جو زمین میں دنگوں فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ارشاد فرمایا، اے فرشتوں تمہاری نظر انسان سے کیا ہے، انسان کی لڑائی پر ہے، انسان کے دنگے پر ہے، انسان کی خیانت پر ہے، انسان کے قتل و غارت پر ہے، انسان کے جنگ و جناب پر ہے۔ مجھ سے پوچھو تو میری نظر اور کہیں نہیں بلکہ میرے محبوب محمد علی پر ہے۔ سبحان اللہ کیا مجھ سے پوچھو؟ اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا اکبر ملت اسلامیہ رب ارشاد فرمایا تو تمہاری نظر حضرت انسان کے جنگوں پر قتل و غارت پر ہے، لڑائی پر ہے، جنگ و جناب پر ہے، حرب پر ہے۔ مجھ سے پوچھو تو میری نظر اگر کہیں نہیں ہے تو وہ میرے محبوب ہے۔ تب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، کہا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، لوگ میری معرفت حاصل کرے، لوگ مجھے جانے، تو میں نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ واللہ واللہ کیا فرمایا؟ تم تو کنزل مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، لوگوں کو میری طاقت حاصل نہیں تھی، تو میں نے اپنی نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ کب پیدا فرمایا؟ علماء لکھتے ہیں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ شجر و حجر، نہ کہا کون سی، نہ انسان، نہ انسانیت، کوئی چیز نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے میں تھا اور میرا محبوب تھا۔ میں تھا اور میرا محبوب تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ رکھا کہاں؟ واہ سبحان اللہ رکھا کہاں؟ بولو، آدم علیہ السلام تو تسلیم کی حضرت تخلیق ہوئی تو کہاں رب نے جنت میں بھیجا، کہاں بھیجا؟ بولو، جنت میں بھیجا، مگر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق یا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پر قربان جاؤ۔ رب نے اپنے نور سے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔
سبحان اللہ کا قرب خاک میں رکھا اللہ پر کبیرہ. جب آدم علیہ السلام و تسلیم کی تخلیق ہوئی ان کے اندر روح ڈالی گئی اور جب چاہے روح ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام و تسلیم میں حجرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا تھا ساری چیزیں ظلمت تھے. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم گھبراہٹ نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کو کہا نے آدم علیہ السلام و تسلیم پر چال فرمایا اپنے حبیب سے نور کو ظاہر فرمایا. جب آدم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے انگوٹھوں کو دیکھا تو نور محمد انگوٹھے سے ظاہر ہوا اور جب ظاہر ہوا تو بھرتے محبت میں آدم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے انگوٹھے کو لبوں سے لگایا اور آنکھوں سے محک کر دیا. سبحان اللہ اور بولا اگر ہم چاہے سرکار کا نام سنتے ہیں تو ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہانی کا میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں ہماری ساری باتیں ہمارے تحت سارے کام کاج دلائی کی روشنی میں حضرت ہوا کرتے ہیں. دلائی کی روشنی میں ابھی دار ملت اسلامیہ بلال حبشی آذان دے رہے ہیں. تقدیم الابہامین کتاب کا نام ہے جس کو امام کو محبت سے جتنا سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. 2 جلد ہے دلیل یہ انگوٹھا چومنے کے بارے میں. بلال حبشی آذان دے رہے ہیں اور جب اس کا ہے آذان کے اس الفاظ پر پہنچے اشہد ان محمد محمد رسول اللہ. جب یہاں حضرت بلال حبشی پہنچتے ہیں آذان کی اس الفاظ پر پہنچتے ہیں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور میرے آقا تسلیم فرما ہے اللہ کو کبیرہ جو ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں بلال کو اس میں معظم کو امام مکرم کو آذان میں بیان دیا اللہ کو کبیرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک محبت میں اپنے انگوٹھے کو یادوں میں لگاتے ہیں اور آنکھوں میں مد کرتے ہیں یعنی سرکار کا نام سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھا چومتے ہیں اور میرے آقا بیٹھے ہیں بلال حبشی آذان دے رہے ہیں. اگر سرکار کا نام سننے کے بعد انگوٹھا چومنا غلط ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا کرنا ہوگا. واہ 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 مولا راستے کی نہیں نبی دنیا میں آتے نبی کے آنے کا مطلب کیا ہے. نبی کی آمد کا کیا ہے نبی کی آمد کا مطلب کیا ہے. نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے. دیدان ملت اسلامیہ جب کائنات میں برائیاں پھیلنے لگ جائے جب کائنات میں کیا ہے برائیاں پھیلنے لگے جنگ و جدال ہونے لگے قتل و غارت ہونے لگے انسانیت کی پہچان ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا انسان کی ہدایت کے لیے اور اسی مقصد کے لیے رب نے اپنے حبیب کو بچے کی زمین میں مقبول کروایا. سبحان اللہ تو نبی کا مطلب ہی تو حضرت بے شک حرام ہے حرام کاموں سے دور کرنا حلال کاموں کی دعوت دینا یہی تو مطلب ہوتا ہے. میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے. بارہ ربیع الاول کا مطلب کیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو انسان دار ملت اسلامیہ ناز کر رہا تھا صدیق اکبر نے چوم لیا تو میرا آقا دیکھ رہی ہوں مگر منع نہیں فرمایا. یہ ابھی بکر کیا کر رہے ہو انگوٹھے کو کیوں کیا ہے ہونٹوں سے لگا رہے ہو اور آنکھوں سے مت کر رہے ہو. میں نام سنتا ہوں کو سنتے ہو چننے کی وجہ کیا ہے کیا ہے کارن کیا ہے. آقا پوچھتے نہیں ہے منع نہیں کرواتے ہیں روکتے نہیں ہے. ورنہ نبی کونین کا حال سنیے تابعدار ملت اسلامیہ اگر ندا کو سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے میرے آقا منع کرواتے تھے روکتے تھے ان کے سمجھاتے تھے کیونکہ نبی کا کام ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر جمع فرمائے. نبی کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی راہوں سے نکال کے جنت کی راہوں پہ لگائے. نبی کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دربار میں جا کر کے کھڑا کرے. نبی کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا جامع پہنائے. نبی کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو حلال چیزوں کی حلال چیزوں کے قریب کرے حرام چیزوں سے دور رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ان کا سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو منع کرنا چاہیے مگر میرے آقا نے روکا نہیں. میرے آقا نے منع نہیں فرمایا. میرے آقا نے گھروں کو بھی نہیں فرمائی. میرے کام جانتا نہیں بلکہ صدیق اکبر سنتے ہیں ادھر میرے آقا اپنی زمانے کو قدم سے ارشاد فرماتے ہیں میرے یہاں سے اس آقا کو جو اپنا لے گا ان کے لیے جنت حلال ہو جائے. نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی
زندہ باد عقیدہ ملت اسلامیہ ذرا غور کیجیے ذرا سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میرے یار کی اس ادا کو، میرے یار کی اس پریم کو، میرے یار کی اس کام کو، میرے یار کی اس نظریے کو، میرے یار کی اس فلم کو جو اپنائے گا ملت لہو حدیث پاک میں آیا ہے ان کے لیے جنت حلال ہو جائے گی۔ تو ابھی دان ملت اسلامیہ انوکھا کیوں نہ، کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی بدعت کا نام نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کو تسلیم جو البشر ہیں ان کی سنت ہے۔ اور انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں افضل آنا ہے صرف دوسرے اکبر خلیفہ بلکہ کی سنت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ بات کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کو تسلیم میں انگوٹھے کو نور محمد کو دیکھا، اللہ پر کبیرہ سب محبت میں انگوٹھے کو جھوم لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا ہے، اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے طریقہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے بھی آدم علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بے شک سب آئے، اور سارے نبیوں نے سرکار سے میلاد کا تذکرہ کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، کھاتے صحابہ نے میلاد منایا، اب صحابہ نے وہ میلاد منایا جس کی مثال نہیں ہے، واہ سبحان اللہ جس کی مثال نہیں ہے۔ بے شک صحابہ نے جنگ میں بھی میلاد منایا، صحابہ کے ہر گھر میں بھی، یعنی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، جہاں بھی ہوتے تھے میلاد مناتے تھے۔ میلاد منانا نئی چیز نہیں ہے، میلاد منانا کیا ہے؟ میلاد منانا ثواب کا کام ہے، میلاد منانا سارے ثواب ہے۔ میلاد منانے سے کیا ہے؟ میلاد منانے ثواب نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو میلاد من انفقا درہمن فی مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میلاد مصطفیٰ سجانے میں ایک درہم خرچ کیا، ایک روپے خرچ کیا، کانا رفیقی کی جنت یہ جنت میں ہوگا۔ کام کہہ رہا ہے، صدیق اکبر کہہ رہا ہے، من انفقا کہا ہے درہمن فی مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی کی جنت، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو بولو میلاد مصطفیٰ سجانا کوئی بدعت کا کام ہے؟ بولو نہیں، بلکہ میلاد مصطفیٰ سجانا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ یہ غلامی محمد رسول اللہ کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ یہ لوگوں جب تک دنیا میں رہنا میلاد منانا، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں مولود مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا تھا۔ مدارس کا مدارس حضرت عبدالرحمن کپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لینا۔ اور حضرت عبدالرحمن سنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مدارس کو بڑا اٹھا کر دیکھو۔ حضرت صاحب محمد دہلوی کی کتاب جتنے علم مجتہدین ہے ان لوگوں کی کتاب اٹھاؤ اور دیکھو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب شفا قریب اٹھا کر دیکھو، انہوں نے میلاد کا باب قائم کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھا کے دیکھو، پڑھو۔ دوست، میلاد منانا ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل ہے، ایمان کے ٹھوس ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ اور ہم جنگی کی چھوٹی میلاد مناتے ہیں، بولو مناتے ہیں اور انشاءاللہ منائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرا سوال تھا، آدم علیہ السلام کو تسلیم میں انگوٹھے کو ہے، انگوٹھے میں سرکار کا نور واضح ہوا، محبت میں جو ہے اللہ پر کبیرہ محبت میں چھوڑ دیا۔ یہی آدم علیہ السلام کو تسلیم ہے، رب نے جنت میں رکھا اور رب نے ارشاد فرمایا کیا؟ ارشاد لا تقربا هذه الشجرہ، قرآن پاک کا سورہ بقرہ شریف اٹھا کر دیکھو، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ ایک پیڑ تھا، ایک جھاڑی تھی، رب نے فرمایا قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے علم کی روشنی میں اجتہاد کیا۔ کیا کیا حضرت؟ اشتہار۔ اٹھائیے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب اٹھا کر دیکھیا، جلالین شریف اٹھا کر دیکھیے، علامہ بیضاوی کی کتاب بیضاوی شریف اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو احمد سے کیا ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تفسیر روح بیان اٹھائیے، تفسیر روح بیان
फरमाइए। फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम अपने इल्म की रोशनी में इस्तिहाद करने लगे, मसले निकालने लगे। फिर रब ने फरमाया है ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के करीब ना जाओ। तो आपने अपने इल्म की रोशनी में ये मसला का इस्तेमाल किया, मसला निकाला। मसला क्या निकाला कि रब ने मना फरमाया है तो ये मकरूह अभी तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, यानी मकरूह तंज़ीही है। खा लो तो कोई लंबा गुनाह नहीं होगा, कोई बड़ा गुनाह नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म की रोशनी में इस्तेमाल किया, मसले का इस्तिखार किया। आपने दाना तनाव फरमा लिया, दाना से दूध खाया आपने, रब ने इरशाद फरमाया आदम मैंने मना किया था मगर तुमने खा लिया, अब जन्नत से कहा बाहर जाओ। अब आए इसकी तौजीह, इसकी तशरीह हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह शाह हबीबुर रहमान ने क्या कहते हैं, फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम अगर जन्नत में उस दाने को तनाव न करवाते ना खाते तो हम दुनिया में ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मशीयत इलाही थी, क्या थी बोलो? मशीयत इलाही, मशीयत इलाही। और उसकी मशीयत चाहती थी और आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम को हजरत इस्तिंबात का दरवाजा खोलना था मसला निकालने के लिए। हजरत इंसान के लिए आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम की रोशनी में मसले का इस्तेमाल करके इंसानों के लिए इस्तेमाल का मसला निकालने का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। चाहे किसी मसले में कोई चाहे किसी मसले में अगर तुम्हें क्या कठिनाई मालूम हो, अगर दिक्कत मालूम हो तो अपने इल्म की रोशनी में मबनी करे को सामने रखकर मसला निकालना आपकी आसानी और उम्मत की आसानी के लिए। अभी दानुल्लती इस्लामिया आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, रब ने फरमाया खा लिया तो जन्नत से बाहर जाओ। आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम जन्नत से बाहर निकले, 300 साल तक रोते रहे। कितने वक्त का फर्क था? 300 बरस तक दार रोते रहे, मगर मैं क्या हमारे जिम्मेदार बैठे हैं। मैं पहले बताया ये गुनाह है, कबीरा नहीं था, बोले मकरूह तंज़ीही है, बखिलाफ़े औला कह लो। मगर आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम उस खता की वजह से 300 साल तक रोते रहे, सारी खता रोते रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं हज़रत इस्लाम नाम जहानिया तुल्लाह तआला ने अपनी मशहूर नस्ल किताब आया और लोग दिल बेतानी में फरमाते हैं अपना रोए सारे कतार में प्यार का से जमीन की है जन्नत के महल महल है तस्मा दे रहा है मौका दिया ऐसा है। मगर मेरे तो आज हमारे सबरों गुनाहों में गुना रहा है, आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, हम गुनाह कबीरा धक्के करते जा रहे हैं। मगर कभी हमें तौफीक नहीं मिली कि हमसे दबाव मिल जाता है, नदामत के आंसू दो चार कतरे बहा लेते, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, गिड़गिड़ा लेते, रो लेते, आराम करते कर लेते। परवरदिगार नामी सल्लल्लाह ए रब्बे कबीर में गुनाहों से तौबा करना, तेरे घर में आकर अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। मगर नहीं, कहाँ तौफीक होती है? हाथी बात खोटी बंदानी। वहाँ छोटा सा बूढ़ा था, 5वां पारा किया आयत करीमा है, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ, मैंने वो आयत पढ़ के उसका तर्जुमा उसकी तफसीर होता था। 2 सहाबी थे, एक मुहाजिर थे, अंसार थे। अल्लाह तफसीर में एक अंसार थे, एक मुहाजिर थे। अंसार समझते हैं मदीना मुनव्वरा के रहने वाले। गुफ्तगू होगी, अभी वक्त है, हाँ घबराइएगा नहीं। तो 2 थे, दोनों का घर एक ही जगह था। पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो? और हो जाए पड़ोसी का काबिल एतमाद होना चाहिए, लायक के भरोसा होना चाहिए। आज हमारा हाल क्या है? हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, हम एक दूसरे की पगड़ी उठाने में लगे। कोई भी उम्मत में ऐसा मसला हो बापू बैठ के हो करो ना, बिल्कुल किया जा सकता है। कोर्ट का सहारा लेते हो, वहां जाते उससे क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, इस उम्मत को बदनाम कर रहा है। हमारा आपका व्यक्तिगत मसला है, कोई तो मसला हो बेई ने हल करी लो, बेओ ना हल कर यार, हत्या मालूम होता है। हाथी बाती की खोटी बात के बाद कोई तो मसला हो तो मैं कोर्ट में रुजू हो करो, कोर्ट में सहारा है ना से तुम्हारी कमजोरी जाहिर थी, आपकी कमजोरी जाहिर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बैठ के के लिए क्या उम्मत में मसले नहीं थे? क्या 1400 साल पहले के सारे मसले नहीं? क्या सहाबा में बात नहीं होता था?
लाशबा होता था, इंसान है वाह वाह बेशक क्या एकदम तबे ताबेइन में मैं मुस्तहिदीन में तो वो कोरट का सहारा नहीं लेते, वो कोरट नहीं जाते किसी को कहना मजबूर करने के लिए, किसी को मजलूम ठहराने के लिए, किसी को कमजोर करने के लिए, बल्कि चटाई बिछाते अपने हाल करने से ये क्या तरीका रहा है उम्मत मोहम्मदिया का। वाह 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 बेशक। मगर आज हमारा हाल है, मुझे तो अपने में लुटा घरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। बेशक आची बात से कोटी बात, आची बात से तो है ना टाइट कर दो। आज ये हाल है हमारा, किसी मसले में भी देखो। और आज बापू हर इंसान को शौक है बड़ा बनने का, हर इंसान को। अपने नबी की जिंदगी देखो, इंशाल्लाह बयान करूंगा। मेरे आका से बढ़कर कायनात में कोई पावरफुल है, मगर देखना उनकी आजिज़ी उनकी शान बताऊंगा जो मौका आएगा। बड़ा बनने की तो कहा कोशिश न करो, किसी के बड़ा बनने से कोई बड़ा नहीं होता है जब तक अल्लाह तबारक व तआला कायनात में उससे बड़ा न बनाए। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक बेशक। हमारे हाथ की कह देंगे ये सब कहे मसीह के नहीं तो मौके अल्लाह के फजल को वो जिसे चाहता है, जिसे चाहता है। मखदूम बिहार यहया मुनीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकतूबात सभी में फरमाते हैं, मकतूबात सभी उनकी किताब है। हाँ, उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, समझे? अगर वो चाहे तो गटर के कीड़े को उठाकर बुलंदी में पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। वो चाहे तो गटर के कीड़े को उठाकर, मकोड़े को उठाकर बुलंदी में पहुंचा दे। वो चाहे तो बुलंदी में रहने वाले को गटर में पहुंचा दे। बेशक सबकी मशीयत पर मौजूद है। बिल्कुल हमारे आप का कुछ करने से खाली लिबास से, है ना, लिबास से, बोली से, समझे, दो मुस्कान से कोई बड़ा नहीं होता है। और अगर होता है मैं पता बता लेता हूँ, इंशाअल्लाह मौका आएगा बताऊंगा। अगर कोई बड़ा होता है तो तकवा की बुनियाद पर होता है, वो तहार की बुनियाद पर होता है, मरीज की बुनियाद पर होता है, नॉलेज की बुनियाद पर होता है। ये सारी चीजें हो और उनकी गर्दन में किसी और का पट्टा नहीं, मोहम्मद अली की गुलामी का पट्टा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत फिर वो बड़ा है, क्या है, फिर बड़ा है, बोलो है कि नहीं है। आज हमारा हाल ये है यार, अपने आपस में इत्तेहाद पैदा करो, उन कर्मों को मौका ना दो। एक बात याद आ गई, बताओ वक्त में गुंजाइश है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हजरत अमीर माविया का नाम सुने होने, सुने होने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हम तकाबुल का अस्तगफिरुल्लाह, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल अल्लाह पर कबीरा है, बेशक हम का अंदाजा नहीं लगा सकते। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैसी खूबसूरत है। एक जगह इमाम इसको मोहब्बत से इतना पुकार आला हज़रत अली मोहम्मद इब्राहिम फतेह की बात बताते हैं, जब मैदान महशर में लिवाउल हम्द का झंडा अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को अता फरमाएगा, ये झंडा लो, उन झंडे के नीचे जो गुनहगार आ जाए तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत झंडा अता फरमाएगा मगर मैदान महशर में मेरे आका वो झंडा किसको अता फरमाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत तक़वी रज़िया में लिखते हैं कि वो झंडा मैदान महशर में सिद्दीक़ अकबर भी है, फरमान भी है, मौलाना हज़रत इस्माइल भी है, तो सारे सहाबा मौजूद हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में झंडा सिद्दीक़ अकबर को नहीं, फारूक आज़म को नहीं, उस्मान गनी को नहीं, अशरफ के सहाबा को नहीं, मालिक के सहाबा को नहीं, और से नहीं, खालिद के नहीं, बल्कि वो झंडा मेरे आका अता फरमाएंगे मैदान महशर में। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई तुम्हें बात आ रही थी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस जमाने में दोनों में किसी मसले में इज्तिमाई मसला था, उम्मत को हक नहीं है। जी एक बात मैं बता देता हूँ, जी हमको आपको तस्करा करने का कोई हक नहीं है। उसके आपस में जो इख्तिलाफात हुए, मुशाजरात हुए, हमको आपको कोई हक नहीं बनता है। और दोनों में जो मसले में
اور دونوں مستحق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو بات ہو نہیں. یہ کون بابولی اللہ کا کبیرہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کا کبیرہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ناز کیا یا کروں میں جوان انسان میں لوگوں کا ہے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیسے کروں گا. میرے پاس اتنا نمبر نہیں ہے اتنی تعلق فراقت نہیں ہے اتنی محنت بتاؤ نہیں ہے اتنا علم نہیں ہے اتنا ادراک نہیں ہے. فیصلہ کیسے کروں گا لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیسے کروں گا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کا باپ نہیں رہا جاؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آتے ہیں اور میرے آقا اپنے آسین کو سمیٹتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو نکالتے ہیں اور مولا علی کو فرماتے ہیں علی آ جاؤ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آتے ہیں اور آقا نے اپنا دستے مقدس مولا علی کے سینے پر رکھا اور جب سینے پر رکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہتے لوگوں جس وقت میرے آقا نے اپنا دستے مقدس میرے سینے پر رکھا تھا جنت محسوس ہوئی اور آقا کے ہاتھ کی برکت سے میرے سینے کی سینے کے بیچ دنیا کو اللہ کا کبیرہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن بابا بولے نہیں ہے سبحان اللہ. میں اختلاف تھا دونوں میں اختلاف. میرے معاویہ حضرت مولا علی میں اختلاف ہوا اور میرے معاویہ ان کی شام میں تھے تو کچھ یہودی لوگ آئے آقا علی معاویہ سے کہنے لگے آپ نے علی میں جنگ کی تھم گئی ہے نا میں آپ کی مدد کے لیے ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. ہم فوج بھی دیں گے مال بھی دیں گے روپے بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ لڑو جنگ کر کہا آپ لڑو مولا علی سے ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. ہماری فوج بھی حاضر ہے ہمارا مال بھی ہماری دولت بھی ہماری تاریخی ہمارے ہتھیار بھی مگر جواب انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیتے ہیں تم جہل سے لے رہا ہے کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لشکر کی ضرورت نہیں ہے تمہاری فوج کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. کان کھول کر سن لو اگر دنیا کے نقشے سے تم کو نکالا ہوا تو ہم علی مل کے تم کو نکالیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرو اپنے آپس کی بات ہے گھروں کو موقع نہ دو. ہاتھی بات سے کھوٹی بات نہیں گھر کو کہے موقع دیتے ہو یار. کسی کو زبان کھولنے کا موقع کیوں دیتے ہو یار. اپنے اندر کسی کو انٹرفیئر ہونے کیوں دیتے ہو. جو دوسرا کو انٹرفیئر ہوگا وہ جو ہماری حیثیت کو نہیں جانتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا خون سستا نہیں ہے ہم قیمتی لوگ ہیں بہت قیمتی ہیں. کتابیں اٹھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم قول کو نقل کرو خود کا میں کوٹ کرتا ہوں قیمتی آپ قیمتی آپ کا خون سستا نہیں آپ کی جان سستی نہیں آپ سستے نہیں ہو آپ وہ قیمتی ہو. کیا کا مولا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کس کا کرنا بولو کعبے کا طواف میرا آقا کر رہا ہے طواف کعبہ کر رہا ہے اور کعبے کی طرف میرا آقا نظر و محبت سے دیکھ کر میرا آقا نے ارشاد فرمایا کعبہ کان کھول کے سن لیں واقعی تو عظمت والا ہے واقعی تو احترام والا ہے واقعی تو برکت والا ہے واقعی تو کیا ہے سر والا ہے شرف والا ہے کمال والا ہے مگر سنو ایک کعبہ تیری عظمت تیرا فضل تیرا اقتدار تیری عظمت تیرا فضل تیرا شرف تیرا کمال تیرا سب کچھ تیرا ایک میرے غلام پر قربان ہے. سبحان اللہ کا تیری عظمت ایک مسلمان پر قربان ہے. پتا کیا چلا میرا آقا نے میسج دیا ہے تو مسلمان کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا آقا کعبے سے خطاب فرما رہے ہیں لوگوں اس لیے میں کہتا ہوں تم کیا ہے تم کو کیا معمولی شے نہیں معمولی سمجھ رہے ہو تم کو کیا ہے تمہاری جان سستی نہیں تمہارا پیٹ سستا نہیں تمہارا خون سستا نہیں مگر ہاں کیا یہ ہے کہ ہم اپنی عظمت کو بھول گئے اپنے مقام کو بھول گئے اپنے عہدے کو بھول گئے ہیں. میرے دوستوں ہم اپنی منصب کو بھول گئے ہیں. میرے دوستوں ہم اپنی عظمت کو بھول گئے ہیں. ہماری عظمت بھول گئے ہیں. ہماری عظمت کا ترانہ توحید میں کہہ پڑا ہے ہماری
वसीला खानी इनका इन दिनों ज़रूर ने की है हमारी आंखों को अपने उम्मतों ने क्या अकीदे के तौर पर पढ़ा है जब हमारी अजमत को उनके मुबानी सलाम को तस्लीम ने देखा तो अपनी बारगाह में हाथ करने लगे मौला ये उम्मत किसकी है ये उम्मत किसकी है अरब ने इरशाद फरमाया ये उम्मत मेरे महबूब की है अब मुबानी सलाम को तस्लीम अर्ज करते हैं मौला या तो मुझे वो उम्मत दे दे या मुझको उम्मत में शामिल फरमा दे अपना मकाम कितना बुलंद है यार मगर हम अपनी अजमत खो डाले हैं मेरे दोस्त हम दुनिया में भीख मांगने के लिए नहीं आए और मैं हमेशा कहता हूं कहीं भी जाता मैं कहता हूं हम भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं हम दुनिया में क्या है किसी का मोहताज बनकर नहीं आए हैं हमारा मोहताज है तो अल्लाह के रसूल के मोहताज है हम कुरान के मोहताज हैं हम दुनिया वालों के मोहताज नहीं हैं हम दुनिया में भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भीख देने के लिए भेजा है सुभान अल्लाह दूसरों की हाजतें पूरी करने के लिए हमें मदद कर रहा है हमें भेजा है अगर हम दे रहे हैं और हमने दिया है इस कायनात को हमने नहीं हमारे बाप दादा ने दौलत दिया है कि नहीं हम सरकार कहीं तो बात के रूहानी लेते हैं कि नहीं उन्हें दिया है कि नहीं बोलो है कि नहीं अभी मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम के बारे में कि छोटी सी खता हो गई दारो कतार रोने लगे 300 साल तक रोए दारो कतार 300 साल तक जब रोए अचानक ख्याल आया और कहा और आदम की तरफ झांक कर जब आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम दे देखा तो उसके दाए में लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये जमाना देखा ये कलेमा देखा देखने के बाद मैं अपनी बात का याद करने लगा देखो तुम्हारा मालिक को बोला वो नाम उसको तुमने अपने नाम के साथ चस्मा किया है अपने नाम के साथ अर्शे आदम के पाए पे लिखा है मैंने अर्शे आदम के पाए पे देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है मैंने हुआ पढ़ा हुआ है मैंने हो की पेशानी पर देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है मैंने फिरआउन की पेशानी में देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है मैंने पत्ते पत्ते में देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है ये ये नाम तुम्हें इतना प्यारा है कि तुमने अपने नाम के साथ मिलाया है अल्लाह से कबीरा अल्लाह तुम्हारे को तेरा इंसान फरमाता है ये आदम तुम्हें कैसे मालूम तुमने कैसे जाना आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मौला तूने जो मुझे खास को मेरे अंदर डाला था मैंने खास से देखा था तो आज के पाए में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मेरे दिल में फैसला किया मेरे दिल में यकीन कर लिया ऐलान कर लिया कि नाम हमसे प्यारा है तभी तो अपने नाम से साथ मिलाया है उसी नाम में मुकद्दस का वास्ता और मेरी खता से दूर करवा दो उसी नाम में मुकद्दस का वास्ता मेरी खता को कबूल करना ले मेरी कौम को मेरी चूक को कबूल करना ले अल्लाह को कबीरा कौन कह रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम कह रहे जिनको तस्लीम कहा जाता है अबुल बशर कहा जाता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपना माइक बताया और अपना माइक बताया वो तेरे मौला उस नाम मुकद्दस का वास्ता जो तेरे नाम के साथ है उसी नाम की बरकत से मेरी खता को माफ करना। अब अगर आज हम क्या है रसूल कौनैन को वसीला बनाया तो लोग कहते हैं नहीं नहीं बल्कि डायरेक्ट क्या है रब से मांगो डायरेक्ट रब से कहो अभी दान मिल्लत इस्लामिया हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं हम डायरेक्ट वाले नहीं है आदम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम ने बता दिया है हे लोगों अगर तुमसे भूल हो जाए हे लोगों अगर तुमसे चूक हो जाए हे लोगों अगर तुमसे गलती हो जाए तुमसे खता हो जाए तो क्या करो बोलो रब के महबूब के दरबार में आ जाओ उनको वसीला बनाकर दुआ मांगो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल सभी कलमा में इसको लागू सैयदना अली नमक दुआन फरमाते हैं क्या फरमाते हैं खुदा का यही है डर खुदा का यही है डर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से है यही यहाँ से सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह के दरबार में आओ पहले उनकी गुलामी का पट्टा
अपने गर्दन में डालो, फिर उसके बाद आप में पकड़ो, और जब तक अपने माँ के बाप में नहीं आओगे, उनकी गुलामी का पट्टा गले में नहीं डालोगे, रब ज्यादा नहीं करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मकर 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 भागने की जगह है ना, इधर उधर कहा इधर उधर जाने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। खेती पहले ऐसा है, यही जरूरी है, एक ही ठिकाना है, वो ठिकाना क्या है? दरे मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरे मुस्तफा के बगैर सब बेकार है। और डॉक्टर इकबाल भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अगर तुमने अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में नहीं पहुंचाया, सारा करना धरना बेकार है। वाह 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 सारा करना धरना बेकार है। अल्लाह अक्बर कबीरा आदम अलैहिस्सलाम ने क्या है, जब क्या सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ की, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम को दुआ कर ये कबूल कर लाया, उसकी खता को माफ किया। यहाँ से मैसेज मिला, ये क्या चला कि क्या है, हमें क्या है, हमारे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरबार मुतय्यन कर दिया है। वो दरबार किसी और का नहीं, मोहम्मद अरबी का दरबार है, पूरे कौमें का दर अकबर है, पूरे कौमें का आस्ताना है। अब जाने मिलत इस्लामिया इनाम कर रहा था नबी कौनेन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में रब ने इरशाद फरमाया, तुम तो कन्नम मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता नहीं था। तो क्या मैंने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और कहाँ रखा, खुदे खास में रखा, कहा कितने साल तक रखा, कहा कितने साल तक रखा। अल्लाह अक्बर कबीरा इसमें तो मुख्तलिफ रिवायत है, किसी में 7,000 बरस का खुदे खास में रखा, क्या रखा, कुर्बे खास में रखा। अभी दाने मिल्लत इस्लाम में वही नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ कहाँ हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी में, और वहां से मुंतकिल होकर हजरत आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शिकम मुक़द्दस में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कह करके क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम थे। आपका टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, टाइम लगता है तो पूरा कर रहा हूँ, 2 मिनट आपका नहीं। आज जो बापू ने टाइम दिया ना, इंशाल्लाह मैं क्या उसका पालन करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्लीम खर्च का मौला मुझसे भी पहले किसी को पैदा करना है, मुझसे भी पहले किसी को पैदा करना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इसे कुर्सी मूसा ये शजर ये हजर ये जन्नत ये दोज़ख ये आसमान जमीन सारी चीज को मैंने अपने हबीब के लिए पैदा करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हत्ता के तुझे भी, और हम इरशाद फरमाता हदीस से कुदसी है कि अगर अपने हबीब को पैदा न करता तो अपनी रबूबियत को जाहिर न करता, सुभान अल्लाह, जाहिर न करता। दीदार मिल्लत इस्लामिया पता चला, मालूम ही हुआ कि मक़सूद कायनात कोई और नहीं है जो हमारे मक़सूद कायनात है, हम के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद नसीब लोग हो, आप क्या बड़े खुश नसीब लोग हो कि आप किसी और के गुलाम नहीं, रसूल कौनैन के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी और की सोहबत नहीं, तेरे तरीक़त की सोहबत में रहते हो। इंशाअल्लाह यहाँ से आपको क्या है, दीन का मैसेज मिलेगा, दीन का पैगाम मिलेगा, रसूलुल्लाह की गुलामी का पैगाम मिलेगा, और सबसे बेहतर कायनात में अगर कोई चीज है वो हुजूर की गुलामी है। हुजूर की गुलामी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इंशाअल्लाह कल जो है हुजूर के बचपन को बयान करने को इंशाअल्लाह सरकार की सीरत पर बोलूंगा, घबराइएगा नहीं। हाँ, और अगर कुछ कमी काज हो तो बोलना। हाँ, मैं वो गर्म होने वाला बापू नहीं हूँ, आपकी भी सुनूंगा। हाँ, आप कह सकते हो तो बापू ये नहीं ये बोलो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपकी महफिल, आपकी बस, आपका जलसा मुबारक है। बोला है कि नहीं? और जलसे की हमें क्या है, अल्लाह का कबीरा कुछ फरिश्ते की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हम दुनिया में जाना चाहते हैं और अहलुल्लाह की मजलिस को देखना चाहते हैं। किसके? अहलुल्लाह की मजलिस को देखना चाहते हैं। और फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला इतना फरमाता है, फरिश्ते आते हैं, महफिल सजी होती है, क्या करते हैं फरिश्ते? उस महफिल को अपने परों से अपने बाजू से ढांप लेते हैं, और जितने लोग बैठे होते हैं
سب کا نام نوٹ کرتے ہیں اللہ کا کبیرہ سارے لوگوں کا نام لکھ لیتے ہیں اور وہ کہاں وہ ڈائری کہاں لے کے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں مولا قرآن کے تیرے محبوب کے نام سے محفل کہی تھی اتنے لوگ آئے تھے ان کے اپنائی گرام یہ ہے نام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ ہونا کا ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اپنے پاس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کیا معاف کر دیا فرشتہ کرتے مولا ایک انسان ایک بندہ ایسا تھا جو محفل لانے کی نیت نہیں تھی رات نکل رہا تھا دیکھا تو بیٹھ گیا کیا تم نے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا ارشاد فرماتا میں نے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا تو میرے دوست یہ محفل کسی اور کی نہیں ہے یہ محفل رسول اللہ کے نام سے سجی ہے یہ محفل رسول کونین کے نام سے سجی ہے اس محفل کا خلاف میدان قیامت میں ہمارے آپ فرمائیں گے ہم کو عطا فرمائیں گے اور اس محفل کے کھلے میں انشاءاللہ ہم گنہگاروں کو جنت میں سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان اسلامیہ جس باتیں میں نے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس وحی کو عمل کی توفیق دے پھر افراد کو عمل خیر کی توفیق دے اللہ فرمائے کرم فرمائے اس میں کو قبول فرما اور ہم سب کو جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرما وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم کے تاج والے دو جہاں کے راز والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکم سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راز والے آسیوں کی لاج والے عرش کی معراج والے آپ کا تشریف سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلی اللہ علیکم مولا واسطہ سیدہ زہرا
واسطہ مولا کا واسطہ مولا حسین کا سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام وصدق صلاة عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ومقابل الله سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الرحيم ثم لا ترون عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة خلقه وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة جناب أحمد المصطفى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الہ العالمین رب کبیر کا سوزا بندہ نوازا خدا بندہ کریم خدا بندہ رحیم خدا بندہ قدوس جو کچھ بھی نظر و نیاز رکھی گئی ہے کلام پاک کی تلاوت کی گئی ہے واعظ و نصیحت صلاۃ و سلام پڑھی گئی ہے مولا اس میں کوئی بھول ہو لغزش و خطا ہو اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے معاف فرما اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول عطا فرما نظر و نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واعظ و نصیحت کا تحفہ صلاۃ و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت والی رسالت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا سید الشہداء ریحانۃ الرسول صدق پیمبر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے. آپ کے تمام جانشار شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام صحابہ کرام صحابیہ کرام ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء صالحین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ عزیز الحسن میاں قدس اللہ سیرہ العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ صوفی سید نواب علی شاہ قدس اللہ سیرہ العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص تاریخ السلطنت غوث العالم میراحت الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی نور بخشی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص سید علی سید ولی نبی الخان غوث اعظم محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شاہ میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی زنجری ثم الاجمیری عطا رسول نائب النبی سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص قطب الاقطاب قطب المدار مدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص یہ نظر و نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واعظ و نصیحت صلاۃ و سلام کا تحفہ نعت و منقبت کا تحفہ بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الصمدانی پیر راسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. حضور قبول فرما لیجیے. الہ العالمین رب قدیر تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کو سجایا مولا. عید میلاد النبی کا پہلا دن تھا پروگرام کا مولا. الہ العالمین اس پروگرام کو اس محفل پاک کو مولا اپنی بارگاہ خاص میں قبول عطا فرما. مولا اس میں لنگر میں دام دیہوں میں سخان قدم میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا اہتمام کیا مولا تمام کے تمام لوگوں کی محنت و مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. الہ العالمین جس نیت سے جس مقصد سے مولا عورتیں مرد اور بچے اور بوڑھے بیٹھے ہیں مولا ان کے تمام مقاصدوں کو ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطل مولا ہم تمامی لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. خطاؤں کو معاف عطا فرما. غلطیوں کو معاف عطا فرما. الہ العالمین ہم تمامی لوگوں کو پنج وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا فرما. الہ العالمین رب قدیر جو لوگ آئے ہیں مولا ان میں سے جن جن کے کاروبار میں روزگار میں تکلیفیں ہیں مولا تمام کے تمام روزگار کی کاروبار کی تکلیفیں دور عطا فرما. اور ہمیں حلال کاروبار میں ہمارے حلال کاموں میں روزگاروں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو قرضدار آئے ہیں بارہ قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو صالحہ نرینہ اولادیں عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہے مولا ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو مشکلوں کو دور عطا فرما. تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا ان 12 دنوں میں جو پروگرام ہونے ہیں میلاد شریف ہونی ہے مولا آنے والی تمام رکاوٹیں دور عطا فرما. اس
پروگرام کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بری نظر سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کو، محفل پاک کو مولا ہمارے لیے باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا، باعث بخشش و نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اور محفل پاک میں آنے والے تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ سے قبول عطا فرما، اور جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اپنی دیا سے عطا فرما۔ الہ العالمین اس خانقاہ میں جتنے بھی کام ہونے باقی ہیں مولا جلد از جلد ان کاموں میں آسانی عطا فرما۔ میرا گھر بننے جا رہا ہے مولا اس میں آسانی عطا فرما۔ تیرے محبوب بندوں کی خانقاہ ہونے جا رہی ہے مولا اس خانقاہ کو بننے میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے سے مولا تیری شریعت کا، تیرے دین کا کام ہو، تیرے محبوب کی سنتوں کا کام ہو، بزرگوں کے سلاسلوں کا کام ہو مولا ایسا کرم نازل فرما۔ یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے سے مولا ہدایت کا کام ہو مولا ایسی توفیق و ایسا کرم عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں نے جو کوشش کی ہے مولا کاوش کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ ہمارے مفتی صاحب ہماری دعوت پر آئے ہوئے ہیں مولا ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما، انہیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چوگنی نے ترقی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مفتی صاحب ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے دور فرما۔ یا اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، علماء اہل سنت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تیری شریعت و سنت کا بول بالا فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما۔ جہاں جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام چل رہا ہے مولا اور جن کی نیتیں نیک ہے مولا ان تمام لوگوں کے پروگرامات کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي والكرم بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسة نخفي بها حر الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی فاطمہ اگر دعوت مرد کنی در قبول منو دس خدامان علی رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔